بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تھوڑا سا آگے آ سکیں گے، جمع ہو کر بیٹھ سکیں گے، یہ احباب جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ جگہ بنائیے۔ ایک اور بہتر صلوات سورہ مبارکہ الفجر آخری آیت فضیلتوں کا مصیبتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنا مسائل مصائب الجھنے محاورتاً کہہ رہا ہوں پریشانیاں محل بدلنے سے بدل جاتا ہے، یعنی وہی چیز کسی کے لیے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی اور کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لفظ ہی لغت سے نکالنے وہی چیز اچھی لگنے لگے، آج میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اور کچھ ہے کہ جو نماز نہ پڑھیں تو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا۔ کچھ لوگوں کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ کوئی مستحب روزہ نہیں چھوڑتے۔ حرام روزوں کے علاوہ جو چند حرام روزے ہیں، عید کے دن حرام ہے نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عاشوراء کے دن مکروہ ہے۔ تو وہ جو مکروہ اور حرام روزے ہیں اور انہیں وہ چیز کڑوی نہیں لگتی، انسان زندگی بھر جس چیز کا عادی ہو جائے گا نا وہی اس کی موت بنے گی، وہی اس کے جانے کا سبب بنے گا، وہی اس کا ذائقہ موت بنے گا، وہی آخرت میں اس کے ذریعہ پریشانی یا آسانی کا ذریعہ بنے گا۔ کہتے ہیں امام حسین مولا علی خود مشکلات میں مبتلا تھے، یہ لوگ کہتے ہیں مشکل کشا تھے، ہم پر اعتراض ہے کہ علی تو خود مشکلات میں مبتلا تھے، اتنی مشکلیں تھیں علی کو، یہ کہتے ہیں علی مشکل کشا تھے۔ میں انہیں جواب دے رہا ہوں، علی نے کسی مشکل کو مشکل جانا ہی نہیں، بلکہ اس مشکل سے علی نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے۔
علی اہل ترین شخص یہ نہیں ہے بھائی ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرری ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو قیامت تک کہتے رہیں گے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، ہمیشہ بولتے رہیں گے کہ نبی کے بعد بھی میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی قابلیت کا سب سے بڑا عنوان علم ہے. شکل کا بڑا اچھا ہے، قد 6 فٹ سے زیادہ کا ہے، خاندان کا تو کیا کہنا، سواری بھی اچھی لے کر آتا ہے مگر نام بھی لکھنا نہیں آتا. کیا کریں گے ان سارے فضائل کے اگر اس کے پاس علم نہیں؟ سارے کمالات کا تاج علم ہے. اور اس باب میں جب مولا کائنات کے ہم غور کرنے لگے تو علی کا سب سے بڑا عنوان فضیلت یہ ہے، علی کا علم ہے. میں طالب علم ہوں، ایک اعلان کرنے کا شوق رکھتا ہوں کہ کوئی ایک مثال تو لا کر بتائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا. 50 مثالیں ہم دیں گے کہ ہر شخص نے علی سے پوچھا. جی علم جو ہے، میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. علم بصیرت اور معرفت کا زینہ ہے. علم پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے معرفت، اور معرفت سبب بنتا ہے بصیرت کے لیے، یعنی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. انسان وہ دیکھنے لگتا ہے جو سب نہیں دیکھ رہے، اس کی دید ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. جی اس کے جو اینک لگی ہوئی ہوتی ہے کوئی اور اینک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو حقیقت ہو. یہ بصیرت، چشمے جان سے دیکھنے والے لوگ. یہ چشمے سر ہے، یہ جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں چشمے سر ہے، سر کی آنکھیں. ایک آنکھ ہے جو چشم جان ہے، وہ اپنے وجود سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے حجاب نہیں ہوتا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب دیکھتے ہو، یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر دل سے نہیں دیکھتے. یہ دو دیدیں ہیں نا، دو طرح کی دیدیں ہیں، چشم سر اور چشم جان. وہ سبب بنے گا، وہ سبب، وہ مقام، وہ کیفیت علم کے بعد معرفت اور معرفت کے بعد بصیرت. اور یہ ایک عنوان ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی بصیرت بڑھتی چلی جائے گی. جی یہ سب سے پہلی فضیلت ہے، سب سے بڑا عنوان ہے. جب بصیرت بڑھ جائے گی، یہ جو کہا ہے نا حدیث کے اندر کہ جب شہید کے بدن سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے سامنے حوریں آ جاتی ہیں، اس کے سامنے جنت کے منظر آ جاتے ہیں، اس کے سامنے علی آ جاتے ہیں. اب یہ منظر کہ شہید کے بدن سے خون نکل رہا ہے اور وہ اب جانے والا ہے، اب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں دور سے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ تڑپ رہا ہے، یہ اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. مگر کوئی اس سے بھی تو پوچھے تمہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. یہ جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، الشہید النبی والشہید ینظر بنور اللہ. حدیث سنائیے میں نے آپ کو، شہید اور نبی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کی دید اللہ کے نور کی دید ہوتی ہے. توجہ، اسی چیز کو ذائقے میں بدل دیا جائے، اسی چیز کا ذائقہ تب اس میں لطف لینا چاہیے. طالب علم ہوں اور آپ کی نوکری کر رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں کی نوکری کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کامیاب نوکر ہوں یا نہیں یہ تو مالک بتائیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے مرحلوں میں آ جاتے ہیں نا جب قومی مسئلہ یا کسی خاص الجھن میں آ جاتے ہیں، کسی سفر سے کسی ایک مسائل کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے. مثلا فرض کریں ہم اسلام آباد سے مظفر آباد جا رہے ہیں، لینڈ سلائٹنگ ہو رہی ہے اور پتھر گر رہے ہیں، اور گاڑی بچ کے نکلی تو پھر ایک اور گاڑی کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر ہم بچ کے نکلے تو پھر ایک اور پتھر آتے دیکھا. تو اب مزہ ملے گا تو آپ کا دل کہے گا کہ یا اللہ ہمیں اور آزما، ہمیں اور آزما. اچھے لگتے ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہو،
جو اللہ سے بات نہیں کرتے، اللہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کر رہے. تو اس چیز کا ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت. پریشانی نہیں، پریشان ہوں گے خود اپنا خون جلائیں گے، پتھر لگے یا نہ لگے یہ خود کہیں جا کے لگ جائیں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہونا تو ہے، یہ ہو رہا ہے، ہونا ہے، قدرتی مسائل ہیں. ایسے قومی مسائل میں بھی میرے عزیزوں، میرے بچوں، جب مسائل آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہمیں تمام تر حکیمانہ تقاضوں کو مکمل کرنا ہوگا. جو مثلا مشورہ، مثلا جو ہے وہ چیزوں کو تسلی سے دیکھنا، حوصلے سے دیکھنا، پھر اس میں جمع تفریق کرنے کے بعد ایک نتیجہ لینا، پھر نتیجہ اگر کسی کو بتانا ہے تو اسے بتانا، ورنہ خود اس پہ عمل کرنا. کسی سے عمل کروانا ہے تو عمل کروایا جائے، اور اگر خود نہیں سمجھتے آپ کی کوئی عمل کر پائے گا تو خود اس کے اوپر عمل کرنا. عزیزان گرامی، مسائل، مشکلات، نفس مطمئنہ کے اوپر غور کر رہا ہوں میں، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں انسان چاہے تو وہی لذتوں میں بدل سکتی ہیں، اور کیا ہو کہ لذتیں بعض اوقات مشکلات میں بدل جاتی ہیں. تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی اینک لگا کے. سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں، رک جاؤں، پیچھے جاؤں، کیا کروں، کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جملے کو محسوس کریں گے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حقیقت تک اگر پہنچ جائیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا کرے گا بھائی. میں آپ کو پھر بچوں سے، جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے. جس کا کردار کمزور ہے نا، توجہ، جس کا کردار کمزور ہے، آپ کے سامنے کوئی مخالف ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کے ساتھ کوئی الجھن کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کاموں میں، آپ کے کام یعنی اللہ کے کاموں میں، آپ اللہ رسول کے دین کی کا کام کر رہے ہوں، آپ معقول کام کر رہے ہوں، آپ انسانی کام کر رہے ہوں، آپ شرعی تقاضوں اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہوں، آپ صحیح کام کر رہے ہوں، آپ انسان ہو، وہ بزدل ہوا کرتے ہیں. اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا دشمن بزدل ہے تو آدھا مسئلہ تو اسی میں حل ہو جائے گا. اور دشمن بزدل کیسے ہے؟ یہ جو اندر سے اس کی کمزوری ہے نا، جو اس کی اپنی ذاتی کمزوری ہے، وہ اندر سے اسے ویسے ہی کھوکھلا کر چکی ہے. لہٰذا اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے خوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ آگے بڑھیے. مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، دید بدلنے سے اس کا زاویہ بدل جاتا ہے. اسی چیز کو ایسے موڑ کر دیکھیے. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، وہ جو پریشان کن چیز لگ رہی ہو نا، اسے یوں موڑ کے دیکھیے، دوسری طرف سے وہ کچھ اور نظر آئے گی. ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں وہ زمانے کو موڑ مطمئنہ کہ تاریخ بشریت میں، تاریخ یہ حسین مولا کی بہت بڑی خدمت ہے کہ اللہ نفس مگر ان لاکھوں کروڑوں دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسین عصر عاشور مطمئن تھے. اطمینان قلب حسین اللہ ہے پر دلیل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. اے نفس مطمئنہ، میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں. اے صاحب نفس مطمئنہ ارجعی، آجا آجا. ذرا لذت تو لیں آیت کی. میں خود لذت نہیں لوں گا تو لذت منتقل نہیں ہوگی. ارجعی، آ جاؤ. جی، موت دو طرح کی ہے، ایک موت اختیاری ہے اور ایک موت اجباری ہے. کچھ کاندھوں پر سوار ہو کے قبرستان جاتے ہیں، کچھ پیروں سے چل کے جاتے ہیں. جو پیروں سے چل کر جاتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں. جنہیں ملک الموت اٹھا کر لے جاتا ہے وہ ہم جیسے ہوں گے، مگر جنہیں ملک الموت آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بلایا ہے چلیں گے، اور وہ یہ کہے کہ آج نہیں کل چلیں گے، اسے حسین کہا جاتا ہے. موت اختیاری رکھنے والے لوگ، اختیاری موت. البتہ یہ میں نے مولا
اللہ مجھے معاف کریں، امام حسین کی شایع نشان نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کہے کہ آ جاؤ اور حسین کہے کل آؤں گا۔ اللہ تو حسین تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو منتظر ہوں کب بلائے گا۔ ہاں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے ہاں یہ مثالیں ہیں کہ ملک الموت جب لینے آیا تو کہا کل چلیں گے، اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر جب دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا اللہ سے کہو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے، پھر چلا گیا یہ، واپس آیا کہ اللہ نہیں رکھتا۔ پھر تیار ہوئے حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ کو ملک الموت لے کے گیا، مگر وہاں بھی موت اختیاری ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آج نہیں کل چلیں گے۔ ہمارے پاس نہیں ہے یہ اختیار، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اچھا صرف ان کے پاس ہی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کہہ دیں کہ آج نہیں کل چلیں گے۔ حسین اسے کہا جاتا ہے، میں لفظ بہتر کروں، حسین اس با اختیار کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی موت بھی ٹال سکتا ہے۔ پوری دنیا میں تشیع کے حساب سے، فقہ جعفریہ کے حساب سے، مکتب اہل بیت کے حساب سے سب سے زیادہ مضبوط مرکز قم ہے۔ ایک وقت میں نجف تھا، اب دوبارہ سے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ پورے شہر میں ہر بنگلے میں، ہر کوٹھی میں، ہر فلیٹ میں کلاسیں ہوتی ہیں، آکسفورڈ میں ہر گھر میں کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر گھر کے باہر پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کون سے پروفیسر صاحب کتنے بجے کلاس لینے آتے ہیں۔ یہ کیمبرج اور آکسفورڈ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، پورا شہر یونیورسٹی ہے۔ ایسے ہی پورا شہر اگر مدرسہ بن جائے تو وہ قم کی زمین ہے۔ یہ قم کی سرزمین اس مقام تک کیسے بات کر رہا ہوں میں، یہ ان کو خوشبو سنگھائے، ان کو پھول سنگھائے، اور وہ پھول سونگھیں کہ روح نکل جائے۔ یہ کیفیت جب ان کی ہوئی تو اچانک آواز دی گئی کہ حسین آ رہے ہیں۔ ہاں ہوگا نا، یہ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ، کیا حسین آ رہے ہیں۔ امام حسین کی کرسی لگائی گئی۔ اب ملک الموت پھول سنگھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر عبد الکریم حائری امام حسین کا ادب احترام سلام کر کے امام سے کہتے ہیں مولا میں نے سوچا یہ تھا کہ قم میں مدرسہ بنا، مدرسے کی بنیاد رکھی، اور جب 20 سال کا آخری دن آ رہا تھا چاند کے حساب سے، یہ سارے کام چاند سے ہوتے ہیں، چاند کے حساب سے جب 20ویں سال کا آخری دن آیا، بالکل صحیح و سالم، صبح سے کہنا شروع کر دیا آج میرا آخری دن ہے۔ حضور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کہا آج میرا آخری دن ہے۔ یہاں نماز مغرب کی اذان ہوئی، وہاں روح پرواز۔ کتنا بڑا کام کر کے گئے جی۔ یہ تو ابھی ایک بات سامنے آ گئی، پتہ چل گئی تو ہم سوچ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، ورنہ کتنے بڑے بڑے کام ہوئے میں اس وقت دنیا میں۔ ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کس کی کرم نوازی ہے۔ یہ صرف ارجعی، واپس آ جاؤ جی، واپس آ جاؤ، موت اختیاری، جب چاہیں گے حسین جائیں گے۔ جب تک یہ کیفیت اگر میرے بچے اور جوانوں کے ذہن میں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جب وہ چاہتے تھے تو زہر اثر کرتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیچے آ کر کتنی معرفت کی کمی ہے۔ تھا کہ ان کی خلقت کا علت غائی، ان کی خلقت کی علت غائی، ان کی خلقت کو اللہ نے کیوں ان کو خلق کیا، وہ تھی ہدایت۔ انہیں ہدایت کے لیے خلق کیا اللہ، اپنا نظام، اپنا پیغام ان کے ذریعے سے یہ ہدایت کے لیے خلق کیے گئے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں جب یہ زندگی میں ہدایت پہنچاتے تھے تو پھر ان کا جانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ دیکھتے تھے زندہ رہنے میں ہدایت پہنچے گی تو زندہ رہتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اب ہمارے جانے سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر کر جاتا تھا۔ کربلا میں امام حسین بعض تو ایسے زخم تاریخ میں مقتل نے لکھے ہیں کہ امام اس زخم کی وجہ سے کچھ دیر میں اگر خیمے میں بھی واپس چلے جاتے تو خیمے میں شہید ہو جاتے۔ مگر جب حسین نے چاہا، جب تلوار نیام میں رکھ دی تو آواز یہی گونج رہی تھی، ارجعی، بس میرے حسین بس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ آپ فرمائیں کہ میں 5-10 منٹ فضائل اور پڑھوں، ایک صلوات ہدیہ۔ ارجعی الی ربک
राज़ियतन, तवज्जो चाहूंगा, बहुत बड़ा उन्वान है इमाम की अजमत का। आ जा अपने रब की तरफ कि तू अपने रब से राजी। जी जी, ये नहीं कहा जा रहा तेरा रब तुझसे राजी है। हम सब कुर्बतन इल्लल्लाह बोल रहे हैं और अल्लाह हुसैन से कह रहा है तुम हमसे राजी हो जाओ। जी, राज़ियतन, इस हालत में आ जाओ कि तुम अपने रब से राजी हो। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है राजी हो, जो कुछ हो रहा है इसमें राजी हो। जी, कासिम के लाशे को देखने के बाद भी राजी हो, मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है, मैं ऐलान कर रहा हूं मैं तुमसे राजी हूं। अल्लाह कह रहा है इमाम हुसैन से, मैं तुमसे राजी हूं, तुम मुझसे राजी हो जाओ, मैं तुमसे राजी हूं। अब इसके बाद वाला जुमला जिसके लिए मैंने आपसे इजाजत ली कि मुझे थोड़ी और इजाजत है, फदखुली फी इबादी, आ जाओ, खुशी खुशी आ जाओ, इत्मीनान के साथ आ जाओ, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जाओ। नबी का अल्लाह से क्या रिश्ता था जो मेराज पे अल्लाह लेकर गया है? रसूल के रिश्ते से, नबी के रिश्ते से, किस रिश्ते से अल्लाह लेकर गया है? अब्दियत के रिश्ते से। सुबहानल्लज़ी असरा बे अब्दे ही बे रसूल ही बे नबी ही बे मोहम्मद ही बे अहमद ही नहीं है, बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। वहां जाना नबी का बंदगी के उन्वान से था, वहां से आना रिसालत के उन्वान से था। यहाँ वहां से यहाँ का रिश्ता रसूल का रिश्ता है और यहाँ से वहां का रिश्ता अब्दियत का रिश्ता है। मेराज पर अब्द को लेकर गए, यानी जब अब्द कामिल हो जाए, अकमल हो जाए, तो फिर वो मेराज पर है। अब्द की मेराज, अब्द की अब्दियत की तकमील उसका मेराज है, उसकी मेराज है। बंदे काबा कौसैन व अदना व हुवा बिल उफुक़िल आला इंदा सिदरतुल मुंतहा फकाना काबा कौसैन व अदना, मैं अपने, हम उसे वहां ले गए कि जहां सिदरतुल मुंतहा है, जहां दो कमानों का और कम का फासला है, दो कमानों और उससे कम का फासला है। अगर दो कमानों का फासला कह के अल्लाह ने आयत को रोक दिया होता तो मुसलमान 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1 मीटर कमानों का फासला बता के नबी की हदें बता देता। अल्लाह ने नबी की हद हमें नहीं बताई, 2 कमानों और उससे कम का फासला। उससे कम का फासला तो वो जाने और वो जाने, यानी अब्द जाने और माबूद जाने कि कितना फासला था, हमें नहीं पता और हमें बताया भी नहीं गया कि नबी की हद क्या है। मगर ये सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? 7वें आसमान पर। मौला अली तो मना कर रहे हैं कि अल्लाह को सिमतों में न ढूंढना, अल्लाह को सिमतों में न ढूंढना कि उधर है अल्लाह, जो उधर इधर कर दे, से मादी निगाहों से न ढूंढिएगा कि मशरिक में है या मगरिब में है, पूरब में है या पश्चिम में है। ये जगह मादी नहीं है, मानवी है। नहीं, मेरी बात और रोशन होनी चाहिए। जिस सिरात पर चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो कहाँ है रास्ता? इस्लामाबाद से कराची आता है, मक्के से मदीने जाता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो। ये रस्सी कहाँ लटकी हुई है? खाने काबा की छत पे, करबलाई मोहल्ला में। ये कहाँ लटकी हुई है जिस रस्सी को पकड़ना है? ये अल्लाह का रास्ता कहाँ है? ये हब्लुल्लाह कहाँ है? ये बैरूनी रास्ते नहीं है, ये दरूनी रास्ते हैं। तुम कहाँ ढूंढने निकले हो अल्लाह को? अपने ऊपर गौर करो। ये सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला कहाँ है? किसी जगह पर। मैं अपनी इस मेहनत को एक जुमले में कह रहा हूँ, सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला वही है जहां अब्द और माबूद की मुलाकात हो जाए। तवज्जो, सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला वहीं पर है जहां अब्द और माबूद की मुलाकात हो जाए। बस जब वहीं पर है जहां अब्द और माबूद की मुलाकात हो जाए, तो जब मोहम्मद बंदा मिलता है तो वो सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला कहलाता है। जब हुसैन बंदा मिलता है तो वो करबला मुअल्ला कहलाता है। करबला हुसैन की महराज है।
جگہ ہے. ہم جب کربلا جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کی معراج ہو رہی ہو. دل آنے کو کرتا نہیں ہے. زمین پر جنت. جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت اسے کہتے ہیں نا جو سکون ملے گا، چین ملے گا، آرام ملے گا، مطمئن اطمینان ملے گا. جی جنت اسے کہتے ہیں نا. ورنہ کو سیب کھانے کے لیے اور انار کھانے کے لیے تو جنت میں نہیں جانا. سیب اور انار ہو اور اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، چین نہ ہو تو پھر وہ جنت نہیں ہے. کچھ بھی نہ ہو مگر چین ہو تو کہتے ہیں جی جنت ہے. میرا گھر جنت ہے. ٹپکتا ضرور ہے پانی میں، بارش میں، مگر میرا گھر جنت ہے. کیوں وہ ٹپکتا ہوا گھر، کیوں وہ شتیر کا بنا ہوا اور سرکنڈوں کا بنی ہوئی چھت، کیوں وہ ایسا خستہ گھر ہمیں اچھا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے. کسی کا تو سونے چاندی کی ٹوٹیوں والے گھر کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، وہ اس کی جنت نہیں ہوتی. اور کسی کا ٹپکتا ہوا گھر اس کی جنت ہوتی ہے. تو جنت کا مطلب جہاں چین ملے. جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم زمین، وہاں کی فضاؤں میں فرشتوں کے پر ہیں، وہاں کی فضاؤں میں انبیاء کی آمد و رفت ہے، اولیاء الہی کی نشست و برخاست ہے. وہاں 5000 فرشتے تو فجر میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. 5000 فرشتے فجر میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. یہ واپس جاتے ہیں اور دوسرے 5000 آتے ہیں جو امام حسین کی گنبد پر رہتے ہیں، امام کے حرم میں رہتے ہیں، اس فضا میں رہتے ہیں. کچھ اور جگہ ہیں جہاں جانے کے بعد انسان کو لگتا ہے جیسے چین اور سکون میں آ گیا ہو. جو چین اور سکون دے رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ یہ ذرا کا خون لگا ہوتا ہے. جو اپنے زائرین کو اطمینان عطا کرتا ہے اس کی پیشانی میں پتھر مارا گیا. جو اپنے چاہنے والوں کو اطمینان قلب کی دولت سے نوازتا ہے تو وہ تھا کہ جسے گھوڑے سے گرانے کے لیے سینے پہ وہ تیر لگا رہا، مارنے والے نے کس طاقت سے مارا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ امام کے کمر سے وہ تیر نکل رہا تھا. امام کے کمر سے وہ تیر نکل رہا تھا. امام نے چاہا کہ اسے نکالیں، وہ نکلا نہیں تو اس کی ڈنڈی اپنے سینے سے اس کی ڈنڈی کو توڑا اور پھر ذوالجناح سے کہا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. اے راہبار، اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جا رہا. سنیں گے حضرت 50 سال سے امام حسین کے ساتھ تھا یہ گھوڑا. جو گھوڑے پالتے ہیں یا جانتے ہیں گھوڑوں کے بارے میں، وہ جانتے ہیں کہ گھوڑا 25 سال میں مر جاتا ہے. گھوڑا 25 سال میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. گھوڑے کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے ہی نہیں. مگر یہ امام حسین کا ذوالجناح نبی نے دیا تھا. امام حسین خود نبی بھی اس پہ بیٹھے تھے. تبھی تو کہا تھا پسر ساتھ نے کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا. میں اسے تبرک کے طور پر اپنی سواری میں رکھوں گا. اس کا بڑا خیال کروں گا. گئے تھے سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، جو 2-4 کر کے جاتے رہے. اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا اور جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، تو پسر ساتھ کی آواز آئی چھوڑ دو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے نا ذرا تو، جب سپاہی پیچھے ہٹے تو دوڑا اسی طرف جہاں حسین کو اتارا تھا. لاشیں بکھرے ہوئے تھے. ذوالجناح کو پہنچنے میں دیر ہو گئی. حسین کا سر تن سے علیحدہ ہو چکا تھا. یہ ایک لاشیں کو سونگتا تھا. ایسا لگ
سب